آلہ و اصحابہ و اجمعین، اما بعد شہنشین پہ تشریف فرما علماء کرام معزز شخصیات، میرے آگے بیٹھے کرگل کے غیور عوام، السلام علیکم۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی آغاز سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اٹھ کے ابس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مغرب و مغرب میں تیرا دور کا آغاز ہے۔ عزیزان ملت، جس قدر ابھی یہاں پہ بتایا گیا ہے آپ سے، اب سب جانتے ہیں کہ ہم اس مقام پر کیوں جمع ہوا ہے۔ آپ کی عظمت، آپ کی اس استقامت کو میں سلام کرتا ہوں، اور میں سلام کرتا ہوں کرگل ڈیموکریٹک الائنس کا کہ ایک ایسی ناسور حالات میں آپ نے اس امت کی، اس قوم کی نمائندگی کو نہیں چھوڑا ہے۔ عزیزان ملت، میں بحیثیت انجمن صاحب زمان نمائندہ، میں فخر کرتا ہوں کہ ہم حصہ ہے ایک ایسے تنظیم کی جس کا نام کرگل ڈیموکریٹک الائنس ہے، جس کا کام کیا ہے؟ سوتے ہوئے کو جگانا، غفلت میں بیٹھے ہوئے کو جگانا، انتظامیہ کو۔ لیکن کیا کر رہے ہیں افسوس، یہ انتظامیہ اتنا بے نحی ہے کہ بالٹی بھر کے پانی جب ان کے اوپر پھینکا جائے یہ پھر رضائی اوڑھ کے سو جاتے ہیں۔ میں سلام کرتا ہوں اپنی ان لیڈروں کے اوپر جو استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں، شاہد ہے، گواہ ہے، یہ ثابت آپ لوگوں نے کیا کہ آپ کا دامن پاک ہے، ورنہ ابھی تک ان لیڈروں کے پیچھے ای ڈی کا پیچھا چھوڑ کے ان کو کلین بولڈ کر دیتا۔ لیکن یہ میدان میں قائم ہے تو اس کا شاہد ایک ہی گواہ ہے کہ انہوں نے اپنا دامن فسلہ خوروں سے پاک رکھا ہے۔ یہ شاہد ہے، یہ لوگ گواہ ہے یہ چیز کا۔ عزیزان ملت، میں یہ بتاتا ہوں کہ آج کرگل کے اندر اس خطہ لداخ کو چند عناصر آستین کے سام نادان حکمران جو کہ دلی میں بیٹھے آقا اور بادشاہوں کو لداخ کو لے کے مسلیڈ کیا جاتا ہے، جو کہ سمرتی ایرانی جیسے لیڈر کی زلفوں کے سائے میں اپنی سیاسی مقدسات کو، اپنی سیاسی اقتدار کو پامال کرنا چاہتا ہے۔ جو بہار اور یو پی جیسی پالیٹکس یہ کرگل اور لداخ کے عوام کو مذہبی طور پہ توڑ کر، علاقیاتی وسوسہ ڈال کے ان کو توڑ کر یہاں پہ سیاست کرنا چاہتا ہے، اور اسی قیادت نے، کرگل ڈیموکریٹک الائنس کی قیادت نے جس طریقے سے بڑی خوبصورت انداز سے گوپا ایشو کو ریسولو کر کر ان کے ٹانچوں پہ ایک تماچا مار کر یہ ثابت کر دیا کہ لداخ کے غیور عوام ابھی زندہ ہے، باقی ہے، اور اس میدان پر رہ کر اس طریقے کی حکومتوں کے خلاف قائم رہیں گے۔ عزیزان ملت، یہی وہ مقام تھا، یہی وہ جگہ تھا جب ہم پہ یوٹی زبردستی ہم پہ امپوز کیا گیا تھا، مسلط کیا گیا تھا۔ اسی منچ پہ کھڑے ہو کے بذات میں خود تقریر کیا تھا، ہم نے اسی مقام پہ پروٹیسٹ کیا، لاٹھیاں کھائی، ہمیں اسیر کر کے بند کر کے 10 گھنٹے زندان میں رکھا گیا تھا، حوالات میں رکھا گیا تھا۔ لیکن لوگوں کی تانا، کرگل کے انٹلیکچوئلز جو اس وقت یوٹی کے اوپر کالم لکھ رہے تھے، جو یوٹی کی صفتوں کو گن رہے تھے، انہوں نے شاید ہی گمان کیا تھا کہ نادان بچے ہیں، کسی کے بہکاوے میں آیا ہے۔ لیکن ہم نے زندان بٹھا کے، ایس پی کے ہاتھوں ڈنڈا اٹھا کے خدا سے یہ عرض کیا تھا، پروردگار یہاں کسی کی پھسلانے پہ نہیں، کسی کی کہنے پہ نہیں، اپنی ضمیر کی آواز سن کے یہاں آئے ہیں۔ اللہ نے بھی وہ کرم دکھا دی، اسی کی نسبت میں آج جس کی گمان میں نہیں تھا کہ لے اور کرگل کی ایک بڑی آرگنائزیشن ایپیکس باڈی اور کے ڈی اے کے فارم میں ایک ہو کر انہی حکمرانوں اور جو کہ ایک ہیڈ آف گند اور تقریب ہے ہماری قوم کو ڈیوائیڈ کرنے کی سیاست کو پامال اور اس سیاست کو ایکسپوز کیا ہے۔ عزیزان ملت، میں ایک مرتبہ پھر ایز اے ریپریزنٹیٹیو انجمن صاحب زمان، انجمن صاحب زمان اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ ہم کے ڈی اے کے ممبر ہیں، کے ڈی اے کا حصہ ہے، اور کے ڈی اے کے ساتھ کرگل کے مستقبل کے خاطر، کرگل کے غیور عوام کے خاطر ہمیشہ ساتھ تھا ہے، رہیں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔